اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے صدقے اس حبیب کی امت کے اوپر اتنے احسانات فرمائے، اتنے انعامات کا نزول فرمایا جو حد و حساب سے باہر ہیں۔ دیکھیے، سورہ فاتحہ جو ہے ابتدائی طور پر رب کائنات نے اپنے محبوب کے صدقے اس کی امت کو اس میں سے 10 انعامات پر نوازا۔ سب سے پہلا انعام سورہ اعظم عنایت فرمائی، ایسی صورت جو کسی نبی کے اوپر، کسی رسول کے اوپر، کسی کتاب میں، آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی۔ وہ صورت عظیم جو ہے اس کا فیضان اپنے محبوب کی امت کو عنایت فرمایا، یعنی جو بھی آپ کا امتی ایک مرتبہ صورت فاتحہ کی تلاوت کر لے گا، وہ کائنات کی اس عظیم صورت کے فیضان کو پا لے گا جو کہ تمام کتابوں سے اعظم و اشرف صورت ہے۔ دوسرا انعام اپنے حبیب کو رب کائنات نے اس کی امت کے لیے دیا، وہ ہے سورہ نور۔ رب کائنات نے سورہ فاتحہ کی صورت میں ایک نور عظیم عنایت فرمایا، اپنے محبوب کی وساطت سے اس کی امت کے لیے رب کائنات نے سورہ نور، سورہ فاتحہ کو نور کا لقب دے کر واضح فرما دیا۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے ایک ایسا نور ہے جو آج تک نہ تورات میں نازل ہوا، نہ زبور میں نازل ہوا، نہ انجیل میں نازل ہوا، آسمانی کسی کتاب میں نازل نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی نبی کو عنایت ہوا۔ تو یہ احسان، یہ انعام رب کائنات نے اپنے محبوب کی امت کے اوپر فرمایا، جو اس کا امتی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے گا، رب کائنات وہ نور عظیم جو ہے اس امتی کو عنایت فرما دے گا۔ تیسرا انعام رب کائنات نے سورہ فاتحہ کی صورت میں علوم کائنات کا جو خزانہ ہے وہ اپنے محبوب کے امتیوں کو عنایت فرمایا، یعنی جو بھی آپ کا امتی ایک مرتبہ صورت فاتحہ کی تلاوت کر لے گا، وہ ایسے جیسے اس نے کائنات کی جتنے علوم ہیں، علوم کے جتنے بھی خزانے ہیں، ان کے فیضان کو اس نے حاصل کر لیا ہے۔ اور چوتھا جو انعام ہے اللہ کے حبیب کی نسبت صورت فاتحہ کی وساطت سے، وہ ہے ثناء الہی۔ صورت فاتحہ جو ہے یہ ثناء الہی جو ہے، کما حقو جو ہے، اس کے اوپر مشتمل ہے، یعنی جو بھی آپ کا امتی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے گا، وہ رب کائنات کی وہ ثنا ادا کر لے گا جو اس کے محبوب نے، جو اس کے مقربین نے اس صورت کی ثنا کو ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچواں جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس امت کو سعداء جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، ان کا مرتبہ عنایت فرمایا، یعنی جو بھی انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، اس کو کارمند رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ان سعداء کے، ان نیک کے، ان صلحاء کے درجے میں سے، ان کے وفد میں سے، ان کی جماعت میں سے ان کو پیدا فرما دے گا۔ اس جماعت کے، اس صورت کی، اس جماعت کی جو افادات ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو نیکیاں، جو مراتب ہیں، ان سے اس انسان کو بہرہور فرما دے گا۔ اور ساتواں یہ ہے کہ عملی اعتقادات اور علمی جو معلومات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے سورۃ فاتحہ کی وساطت انسان کو، اللہ کے محبوب کو بہرہور فرما دیتا ہے۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ حمد الہی، الحمدللہ کا حمد الہی ہے۔ اللہ رب العزت نے حمد الہی کا تحفہ جو ہے سورۃ فاتحہ کی صورت میں اللہ کے محبوب کے امتیوں کو عنایت فرمایا۔ اور نامہ یہ ہے کہ عرش الہی کا خزانہ، آپ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ جو ہے
عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یعنی آپ نے اپنی امت کو پیغام دیا ہے، میرے امتیو، تم میں سے جو بھی انسان سورہ فاتحہ کو پڑھ لے گا وہ ایسے محسوس ہوگا اس کو، وہ ایسے ہی سمجھے جس طرح اس نے عرش الہی کے خزانوں میں سے خزانے کو حاصل کر لیا ہے۔ اور 10واں یہ ہے کہ انعامات کائنات، اللہ تعالیٰ کے کائنات میں جتنے بھی انعامات ہیں ان تمام کو رب کائنات نے سب کو سورہ فاتحہ کے اندر جمع فرما دیا۔ تو اشارہ یہ ہے جو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لے گا وہ کائنات کے تمام انعامات کے فیضان کو حاصل کر لے گا۔ یہ تھے 10 انعامات جو سورہ فاتحہ کے اندر پائے جاتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کا نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے۔ وہ نماز جس کی فضیلت رب کائنات نے بیان فرمائی، خدا فرماتا ہے کہ نماز جو ہے ارکان اسلام میں سے اعلیٰ رکن ہے اسلام کا۔ یہ نماز جو نہیں پڑھے گا وہ دین کے اسلام کے اعلیٰ رکن سے محروم ہو جائے گا۔ کل قیامت والے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا انسان سے، تو سوال کیسے کیا جائے گا؟ اولی پرسش نماز بوت، روز محشر کے جہاں گداز بوت، جب حشر کے دن سوے نیزے میں سورج آ جائے گا، لوگوں کی جانیں پگھل رہی ہوں گی، تو خدا کی طرف سے اعلان آئے گا، آواز آئے گی، کون ہیں وہ لوگ جو میری نماز پر کار بند دنیا میں رہے تھے۔ ایسی اہمیت والی وہ نماز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک نماز پڑھے اور دوسری نماز کی طرف جو آئے تو درمیان میں جتنے بھی وہ گناہ کرے گا رب کائنات اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، ایک جمعہ انسان پڑھتا ہے پھر دوسرے جمعے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس دونوں جمعوں کے درمیان جتنے وہ انسان گناہ کرے گا پورے ہفتے کے دوران، دوسرے جمعے کے پڑھنے کے ساتھ رب کائنات اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو انسان پورے سال میں گناہ کرے گا، جب دوسرا رمضان آئے گا، رمضان کو پائے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو رب کائنات اس سال کے دوران جتنے بھی اس کے گناہ ہوں گے رب کائنات اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے، اتنی رحیم ہے، جو بھی انسان سال کے اندر گناہ کرے گا، جتنے بھی کرے گا، رب کائنات اس کے تمام گناہوں کو اگلے رمضان تک معاف فرما دے گا۔ اس ویڈیو کو فالو بھی کرو، لائک بھی کرو اور سبسکرائب بھی کرو۔